ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ آج ہم ایک ایسی سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں جو تصور کریں کہ آپ کو ایک عالمی ٹائم بام ڈیفیوز کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ صحیح، اور یہ واقعی ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے پچھلے مہینے یعنی فیبرری 2026 میں جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر ہوائی حملے کیے اور سپریم لیڈر خامنئی کو نشانہ بنایا تو دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اور اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا؟ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل طور پر بند کر دیا، جو کہ دنیا کا 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے۔ یہ ایک میسو چوک پوائنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک ایسی آبی گزارگاہ جہاں سے عالمی اکانومی فیول ہوتی ہے، اور اس عالمی آگ کے بیچ دنیا کی نظریں صرف ایک ملک پر آ کر رک گئی ہیں، ایک ایسا ملک جو خود اکنامک ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے، یعنی پاکستان۔ رائٹ، اور یہاں پر ہمارا مرکزی سوال سامنے آتا ہے۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا اس بحران میں واحد میڈییٹر یعنی ثالث بننا سفارتی تاریخ کا ایک سنہرا موقع ہے، یا پھر یہ عالمی کشمکش کا ایک ایسا بوجھ ہے جس کے نیچے ہماری اپنی معیشت دب کر رہ جائے گی؟ میں اس پر اپنا سٹانس پہلے کلیئر کر دوں۔ میرا اسٹرانگلی یہ ماننا ہے کہ یہ عالمی بحران پاکستان کے لیے اپنی سفارتی طاقت منوانے کا صدی کا سب سے بڑا موقع ہے، جس نے اسلام آباد کو گلوبل پاور ڈائنامکس کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور میں اس چیز کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو سو کالڈ ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہمیں بیچا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک معاشی خودکشی ہے۔ اس کا سارا بوجھ عام پاکستانی اپنی تباہ حال پرچیزنگ پاور اور سخت آسٹیرٹی میجرز کے ذریعے اٹھا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں خوبصورت سفارتی تصاویر ہماری معیشت کو فیول نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس بحران کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہوگی۔ پاکستان نے اس وقت وہ کر دکھایا ہے جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکا۔ مطلب خمینی پر حملے کے بعد ایران کی لیڈرشپ انتہائی ایکسٹریم پیرانویا کا شکار ہے۔ ان کا ہر طرف سے ٹرسٹ اٹھ چکا ہے، لیکن ان کا یہ واضح بیان آنا کہ ہم صرف پاکستان میں بات کرائیں گے کیونکہ ہم یہاں ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ ایک عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ لیکن اس ٹرسٹ کی قیمت کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، میں یہ پوائنٹ مکمل کر لوں۔ یہ اس ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی کا ثبوت ہے جو ہم نے دہائیوں کی نان الائنڈ پالیسی سے کمائی ہے۔ اور پھر جب امریکہ سے جے ڈی وینس جیسی اعلیٰ قیادت سیدھا اسلام آباد آتی ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دونوں فریقین جو ایک دوسرے کو پریکٹیکلی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے سروائیول کے لیے پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک مونومنٹل پیوٹ پوائنٹ ہے۔ سفارتی سرخیاں پڑھنے میں واقعی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میرا اینگل اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ آپ ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی کی بات کر رہی ہیں اور میں گلوبل سپلائی چین کی بات کر رہا ہوں۔ اوکے، اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا 20% تیل رک گیا ہے۔ جب سپلائی چین اس طرح چوک ہوتی ہے تو قیمتیں آسمان پر جاتی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں اس وقت عوام کی پہنچ سے بالکل باہر ہو چکی ہیں۔ وہ تو ہے، لیکن عالمی بحران میں نہیں، ویٹ، خود پلاننگ منسٹر میں آن ریکارڈ تسلیم کیا ہے کہ ملکی گروتھ سیویئرلی سلو ہوگی اور انہیں فیول سبسیڈیز واپس لانی پڑیں گی۔ یہی نہیں، سخت آسٹیرٹی میجرز کا نفاذ شروع ہو چکا ہے۔ سفارتی جشن اپنی جگہ، لیکن ثالثی کا پہلا راؤنڈ جب بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا تو اس کا معاشی خمیازہ کس نے بھگتا؟ عام شہری نے۔ ایسی بے نتیجہ سفارتکاری کا کیا جواز ہے جو داخلی سطح پر معیشت کا پہیہ ہی روک دے؟ دیکھیں، آپ جسے ناکامی اور بے نتیجہ راؤنڈ کہہ رہے ہیں وہ ڈپلومیسی کی زبان میں لیوریج اور پریشر ٹیسٹنگ کہلاتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں کہ پہلا راؤنڈ ناکام رہا۔ تو وہ کامیاب تھا؟ جیو پالیٹکس کے حساب سے ہاں۔ ایسے ہائی سٹیک مسئلوں میں جہاں عشروں پرانی دشمنی ہو اور ایک عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہو، وہاں پہلی ہی میٹنگ میں پیس ٹریٹی سائن نہیں ہوتی۔ جیو پالیٹکس میں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک ہائی سٹیکس ریئل اسٹیٹ ڈیل میں ایسکرو اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ایسکرو اکاؤنٹ؟ ہاں، اصل میں یو ایس اور ایران ایک دوسرے پر 1% ٹرسٹ نہیں کرتے۔ پاکستان اس وقت اس نیوٹرل ایسکرو اکاؤنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے جہاں دونوں فریق اپنی شرطیں اور ڈیمانڈز سیفلی پاک کر سکتے ہیں۔
اگر اس اسکرو اکاؤنٹ پر ٹریفک ابھی واضح نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکاؤنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر پاکستان آج یہ ٹیبل فراہم نہ کرتا تو دنیا اس وقت ڈائریکٹ ملٹری کانفرنٹیشن دیکھ رہی ہوتی۔ رائٹ، لیکن میں اس ایسکرو اکاؤنٹ والی اینالوجی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ کسی بھی ایسکرو اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کی ایک فی ہوتی ہے، اور یہاں وہ فی پاکستان کا عام آدمی ادا کر رہا ہے۔ کیسے؟ آپ نے پہلے راؤنڈ کے نتیجے کی بات کی۔ جے ڈی وینس اور ایرانین اعلیٰ قیادت آئے، انہوں نے اپنی ڈیمانڈز پاک کیں اور واپس چلے گئے، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز ابھی تک بند ہے۔ جب تک وہ آب راستہ نہیں کھلتا، عالمی فریٹ انشورنس پریمیمز اور تیل کی قیمتیں ہمارے امپورٹ بل کو آگ لگاتی رہیں گی۔ پوائنٹ ہے۔ پلاننگ منسٹر جن فیول سبسڈیز کی بات کر رہے ہیں، ان کا سیدھا اثر ہمارے فسکل ڈیفیسٹ پر پڑتا ہے۔ IMF پہلے ہی ہماری گردن پر سوار ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دنیا کو بچا لیا، لیکن اس دنیا کو بچانے کی کاسٹ ہم اپنے ملک کے ٹیکس پیئر پر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سبسڈی ہے جس کا بوجھ ہماری ویک اکانومی زیادہ دیر تک سسٹین ہی نہیں کر سکتی۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ پیٹرول کی قیمتیں عوام کی کمر توڑ رہی ہیں، اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ والا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہاں ہم ایک بہت اہم میکینزم مس کر رہے ہیں۔ کون سا میکینزم؟ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا فوری طور پر سعودی عربیہ، قطر اور ترکی کا دورہ صرف فوٹو سیشنز تھے؟ تو اور کیا تھا؟ بیل آؤٹ کی اپیلز تھیں۔ نہیں، ان دوروں کے پیچھے بیک ڈور فائنینشیل گارنٹیز ہیں۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش سے ہماری اکانومی بلیڈ کرے گی، اس لیے ان دوروں کا اصل مقصد عرب ممالک سے ڈیفرڈ آئل پیمنٹس اور ایمرجنسی فائنینشیل سپورٹ سیکیور کرنا تھا۔ لیکن ادھار پہ چلنا تو کوئی سلوشن نہیں ہے نا۔ یہ ادھار نہیں ہے، ہم ان گلف سٹیٹس کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی ایران کو ڈپلومیٹکلی انگیج رکھنا تاکہ کانفلکٹ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے۔ اس سروس کے بدلے میں وہ ہماری داخلی مہنگائی اور امپورٹ بل کو اگلے چند مہینوں کے لیے کشن کر رہے ہیں۔ ڈپلومیسی اکانومی کو تباہ نہیں کر رہی، بلکہ ڈپلومیسی ہی اس وقت اکانومی کو بچانے کا واحد راستہ بن چکی ہے۔ مجبوری اور ڈپلومیسی کو مکس کر رہی ہیں۔ جسے آپ بیک ڈور فائنینشیل گارنٹیز کہہ رہی ہیں، وہ دراصل ہماری شدید ولنریبلٹی کی علامت ہے۔ ہمیں یہاں اپنی ڈیفینیشنز کو ذرا کلیریفائی کرنا چاہیے۔ صحیح۔ میڈییٹر ہونا اور مجبور ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر ہم واقعی ایک طاقتور میڈییٹر ہیں تو ہمیں میڈییشن ٹیبل سیٹ کرنے کے لیے ریاض اور دوحہ جا کر ایمرجنسی بیل آؤٹ پیکیجز کیوں مانگنے پڑ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ 2 ارب پتیوں کے درمیان ثالثی کروا رہی ہیں، لیکن انہیں چائے پلانے کے لیے کسی تیسرے سے ادھار مانگ رہی ہیں۔ آؤچ، یہ ایگزامپل تھوڑی ہارش تھی۔ لیکن سچ ہے، جب ایک ملک کی اکانومی اتنی فریجائل ہو کہ اسے ایکسٹرنل شاکس برداشت کرنے کے لیے فوری طور پہ بھیک مانگنی پڑے، تو اس کی نیوٹرالٹی بہت جلدی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ عرب ممالک ہمیں فری میں کشن نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی شرطیں منوائیں گے، جس سے لمبا عرصہ ہماری فورن پالیسی ہاسٹیج بن سکتی ہے۔ یہ ویلڈ کنسرن ہے، لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو انسائٹ چھپا ہے، اور میں چاہتی ہوں ہم اسے غور سے سمجھیں۔ آپ جیسے ہماری معاشی کمزوری کہہ رہے ہیں نا، آئرونکلی اس وقت وہی ہماری سب سے بڑی سفارتی طاقت ہے۔ وہ کیسے؟ کمزوری طاقت کیسے بن سکتی ہے؟ میں سمجھاتی ہوں کیسے۔ ایسا کیوں ہے کہ ایران نے ترکی یا قطر کو اس ثالثی کے لیے نہیں چنا، حالانکہ ان کی اکانومیز بہت مضبوط ہیں؟ ایران اور امریکہ دونوں پاکستان پر اس لیے ٹرسٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کے وسیع امپیریل ایمبیشنز یا ریجنل ڈومیننس کے خواب دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہماری فریجلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس خطے میں پیس چاہیے تاکہ ہماری اکانومی سروائیو کر سکیں۔ ہمارے پاس مینیپولیٹ کرنے کا مارجن ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیسپریشن ہمیں دنیا کا سب سے آنیسٹ بروکر بناتی ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کی ملٹری ہائیلی کیپیبل ہے، لیکن وہ ایکسپلیسٹلی اس کانفلکٹ میں نان الائنڈ ہے۔ یہ کمبینیشن ملٹری مائٹ بٹ اکنامک ڈیسپریشن فار پیس دونوں فریقین کو ایک عجیب سا کمفرٹ دیتا ہے کہ پاکستان کوئی ہڈن ایجنڈا پش نہیں کرے گا۔ میں اس آرگیومنٹ کی سوفسٹیکیشن کو مانتا ہوں، یعنی دا پیراڈاکس آف ویکنیس ایز اسٹرینتھ۔ یہ واقعی ایک پاورفل نظریہ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پر آ کر یہ پیراڈاکس بہت خطرناک جوئے بازی بن جاتا ہے۔ جوئے بازی کیوں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری فریجلٹی ہمیں آنیسٹ بروکر بناتی ہے، لیکن فریجلٹی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ٹیبل پر بات بگڑتی ہے، جیسے کہ پہلے راؤنڈ میں نتیجہ نہیں نکلا،
تو اس فیلئر کا شاک ویو سب سے پہلے فریجائل ملک کو ہی تباہ کرتا ہے۔ آئی سی ہے۔ اگر کل کو یہ ثالثی مکمل ناکام ہو جائے اور یو ایس ایران ڈائریکٹ وار شروع ہو جائے تو امریکہ اپنی اکانومی کو سنبھال لے گا، ایران اپنی آئسولیٹڈ سروائیول اکانومی پر واپس چلا جائے گا، لیکن پاکستان کا کیا ہوگا؟ ہمیں انفلیشن اور ایکسٹریم پاورٹی کی ایسی لہر کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں سول انریسٹ شروع ہو جائے۔ ملک کو آنیسٹ بروکر بناتے بناتے ہم اس کی بنیاد ہلا دیں گے۔ اتنا بڑا عالمی رسک اٹھانا ایک کمزور معیشت والے ملک کے لیے بہادری نہیں، سیدھی تباہی ہے۔ لیکن رسک نہ لینے کی قیمت کیا ہوتی؟ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان اس ثالثی سے پیچھے ہٹ جاتا تو ہم پر معاشی اثرات نہیں ہوتے۔ اسٹریٹ آف ہارموز تو پھر بھی بند تھا نا، تیل تو پھر بھی 20% گلوبل مارکیٹ سے غائب ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ فیکٹ تو اپنی جگہ ہے۔ اچھا، گزشتہ 10 سالوں میں امریکہ نے پاکستان کو پیورلی ایف پیک لینز یا کاؤنٹر ٹیررزم لینز سے دیکھا ہے۔ اس بحران نے اس پورے پیراڈائم کو شفٹ کر دیا ہے۔ واشنگٹن کو احساس ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ کی انرجی سیکیورٹی اور عالمی نظام کو بچانے کے لیے پاکستان کی جیوگرافیکل اور اسٹریٹیجک پوزیشن ارریپلیسبل ہے۔ یہ ایک جیو پولیٹیکل ریسیٹ ہے۔ آج کی سفارتی پاور کل کی لانگ ٹرم اکنامک سٹیبلٹی کی بنیاد بنتی ہے۔ پر وہ لانگ ٹرم کب آئے گا؟ یو ایس اور دنیا بھر کی اعلیٰ قیادت کا اعتماد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ پارٹنرشپس کے نئے دروازے کھول دے گا جو اس ٹیمپرری آسٹیرٹی کو آف سیٹ کر دیں گے۔ ٹیمپریری آسٹیرٹی، یہ لفظ سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن عام عوام کے لیے اس کا مطلب سالوں کی بے روزگاری، انڈسٹریل شٹ ڈاؤنز اور بیسک نیسیسٹیز سے محرومی ہے۔ آپ ایک لانگ ٹرم جیو پولیٹیکل ریسیٹ کا خواب دیکھ رہی ہیں، اور میں آپ سے اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ شاید واشنگٹن کے کوریڈورز میں پاکستان کی حیثیت بدل گئی ہو۔ رائٹ۔ لیکن جیو پولیٹیکل ریسیٹس اپنا اثر دکھانے میں 10 سال لگاتے ہیں، اور انفلیشن عام آدمی کو ایک دن میں مار دیتی ہے۔ جب تک اسٹریٹ آف ہارموز فزیکلی کھل نہیں جاتا اور آئل ٹینکرز آزادی سے موو نہیں کرنا شروع کرتے، عالمی پاورز کی ہماری طرف سمائل اور ہینڈ شیکس کسی ٹیکسٹائل مل کو بند ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ پاکستان کا معاشی انجن بند ہو رہا ہے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مشکل ہے، لیکن ایک سکسیسفل فارن پالیسی وہ ہوتی ہے جو ڈومیسٹک پالیسی اور پبلک ویلفیئر کو سپورٹ کرے، نہ کہ اسے آگ میں جھونک دے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شارٹ ٹرم میں پین موجود ہے، لیکن ایک سوورن اسٹیٹ صرف شارٹ ٹرم پین کے ڈر سے گلوبل رسپانسبلٹی سے بھاگ نہیں سکتی، اور پھر آپ اس اسپیسیفک میکانزم کو نظر انداز کر رہے ہیں جس کے ذریعے پاکستان ایران اور امریکہ کو کمپرومائز پر مجبور کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایران کا اصل ڈر خامنئی پر ہوئے حملے کے بعد اپنی رجیم کا سروائیول ہے، اور امریکہ کا اصل ڈر گلوبل ریسیشن ہے۔ پاکستان اپنی ملٹری ڈپلومیسی اور انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ کے ذریعے دونوں کو واضح کر رہا ہے کہ ایسکلیشن کا نتیجہ دونوں کے لیے میوچول ڈسٹرکشن ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر کا تہران جانا عام سفارتی وزٹ نہیں تھا، وہ ایک اسٹرانگ ملٹری ٹو ملٹری ری ایشورنس تھی۔ ری ایشورنس کس چیز کی؟ پاکستان نے واضح کیا کہ ہم اپنی سرزمین یا ایئر اسپیس کسی بھی حال میں یو ایس کو آفینسو آپریشنز کے لیے نہیں دیں گے۔ یہی وہ کانکریٹ ضمانت تھی جس نے ایران کو ٹیبل پر آنے پر آمادہ کیا۔ یہ خالی ہینڈ شیکس نہیں ہے، یہ ہارڈ پاور ڈپلومیسی ہے جس نے پریکٹیکلی ریجنل وار کو ٹیمپرری فریز کیا ہوا ہے۔ میں اس ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی کی طاقت کو کم نہیں سمجھتا۔ بالکل، پاکستان نے ایئر اسپیس نہ دینے کا وعدہ کر کے ایران کو کانفیڈنس دیا ہے، لیکن کیا ہم نے اس پروسیس میں اپنے سب سے بڑے ڈونرز یعنی امریکہ کو ناراض نہیں کیا؟ مجھے نہیں لگتا امریکہ اس پوزیشن میں ہے۔ جے ڈی وینس اگر آئے ہیں تو وہ صرف شکریہ ادا کرنے نہیں آئے ہوں گے، ان کی ڈیمانڈز ہوں گی، اور یہی وہ ڈبل ایج سوارڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ایک طرف ایران کو گارنٹیز دے رہی ہیں اور دوسری طرف واشنگٹن کی ڈیمانڈز کو مینج کر رہی ہیں، تو آپ ایک ایسے مائن فیلڈ میں چل رہی ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو دونوں دھڑوں کا دشمن بنا سکتی ہے۔ اور لیٹس بی ریئل، پاکستان کی کرنٹ معیشت ایک بھی سینکشنز کا پیکج برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر امریکہ کو لگا کہ ہم ایران کی طرف زیادہ جھک رہے ہیں تو انہیں IMF کے ذریعے ہمارا گلا گھونٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسے کہتے ہیں پرفیکٹ سٹارم۔
یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس وقت طاقت کا توازن مختلف ہے۔ اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت IMF سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند رہا تو امریکن اکانومی میں جو ریسیشن آئے گا وہ جے ڈی وینس اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی پولیٹیکل موت ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ انہیں ہر حال میں تیل کا راستہ کھلوانا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ ملٹری انٹرونشن سے ایران مزید اگریسو ہوگا۔ ان کے پاس پاکستان کے ذریعے ڈپلومیٹک پریشر ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے سینکشن کا ڈر اس مخصوص لمحے میں زیرو ہے۔ بلکہ یہ وہ وقت ہے جہاں پاکستان اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ ہم نے ایفیکٹولی عالمی طاقتوں کو بتا دیا ہے کہ ہماری نیوٹرالٹی مفت نہیں ہے۔ لیکن اس نیوٹرالٹی کا ڈومیسٹک رزلٹ ابھی تک زیرو ہے۔ تھوڑا وقت چاہیے۔ اس سفارتی پوزیشن نے پاکستان کو اسلامک ورلڈ میں بھی ایک نئی لیڈرشپ رول دی ہے۔ وہ عرب ممالک جو پہلے ہمیں صرف ایک لیبر ایکسپورٹنگ ملک یا عام سا الائے سمجھتے تھے، اب ہماری اسٹریٹجک ثالثی کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، لیڈرشپ رول ان دی اسلامک ورلڈ تب افیکٹو ہوتی ہے جب ملک کے اندر عوام مطمئن ہو۔ اگر آپ کی آدھی آبادی مہنگائی سے بلبلا رہی ہو تو فورن سمٹس میں آپ کی لیڈرشپ بہت کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی پوری دلیل اس پریزیومشن پر کھڑی ہے کہ پاکستان کا یہ میڈیٹر رول ایک الٹیمیٹ سکسیس سٹوری بن کر ابھرے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھرے گا۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی ابھی بھی بے نتیجہ پہلے راؤنڈ اور بند اسٹریٹ آف ہارموز پر اٹکی ہے۔ ہم نے رسک تو لے لیا، کاسٹ بھی ادا کرنی شروع کر دی، سبسڈیز کا بوجھ بھی اٹھا لیا، لیکن آؤٹ پٹ ابھی تک زیرو ہے۔ میرا آخری نقطہ یہی ہے کہ فورن پالیسی کو ڈومیسٹک ریالٹیز کا تابع ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک عالمی ہیرو بن کر اپنی معیشت کو زیرو کر بیٹھیں تو تاریخ ہمیں سمجھدار نہیں، جذباتی کہے گی۔ عام آدمی کے لیے جب تک اس کی گاڑی میں سستا پیٹرول نہیں ہے اور اس کی نوکری محفوظ نہیں، یہ سب گولڈن مومنٹ صرف ایک عالمی ایلیوژن ہے۔ اب بھی بلیڈ کرتی، مگر ہم ڈپلومیٹیکلی کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہوتے۔ آج ہم دنیا کے مرکز میں ہیں، ہمارے پاس کارڈز ہیں، اور ہمارے بیک ڈور ڈیلز ایفیکٹولی امپیکٹ کو کشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیو پالیٹکس اور اکانومی کبھی ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتے، دونوں آپس میں ڈیپلی انٹرٹوائنڈ ہے۔ ہماری آج کی یہ بحث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک ہی ایونٹ کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف مگر انتہائی ویلڈ زاویے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ وقت فیصلہ کن ہے۔ پاکستان کا یہ نیوٹرل کردار اور سفارتی دبدبہ حقیقت میں اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری قیادت اس گولڈن مومنٹ کی جیوپولیٹیکل ویلیو کو حقیقی معاشی فوائد میں تبدیل کر پاتی ہے، یا دنیا کی ثالثی کرتے کرتے ہماری اپنی فاؤنڈیشن اس بوجھ تلے دب جائے گی۔ وقت اور اسٹریٹ آف ہارموز کا فلو ہی اس کا آخری فیصلہ کریں گے۔ ہم اس مدے میں کوئی ایک ونر ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ دنیا اس وقت واقعی ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آگ اور پل کا جو میدان ہے، اس پر ہر قدم احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ ہم نے دونوں پہلوؤں کے میکینکس کو ڈیٹیل میں سمجھا، اب فیصلہ ہمارے سننے والوں پر ہے کہ وہ اس پورے منظرنامے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ضرور غور کیجیے گا کہ کیا ہم ایک نئے عالمی عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ایک خطرناک معاشی امتحان کی طرف۔ ملاقات ہوتی ہے دی ڈیبیٹ کے اگلے حصے میں۔ خدا حافظ۔